الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ اپنا مال زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ آئیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے اور وہ لوگ دنیا و آخرت میں ان کو کیا نقصان ہوگا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ بات آج کریں گے۔ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط بنائے دیے تاکہ خوشی و خرم زندگی گزار سکیں۔ جہاں ایک طرف ان اصولوں کی بجا آوری ضروری ہے اور ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے واضح ارشادات فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنت الفردوس نزولا کا مزدہ سنایا۔ تو وہی دوسری طرف مامورات سے روگردانی اور نہیات پر عمل کرنے کی وجہ سے جہنم کا بھی خوف دلایا، یعنی کہ اللہ کے حکم سے جو روگردانی کرے گا، اللہ کے حکم سے جو نافرمانی کرے گا، ان کے لیے عذاب بھی ہے، عذاب کا خوف دلایا۔ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کے دنیاوی نقصانات کے حوالے سے احادیث کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب زکوٰۃ کا مال کسی صحیح مال کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو ہلاکت تو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، یعنی کہ جو زکوٰۃ کا مال صحیح مال، یعنی کہ جو مال زکوٰۃ کا نہ نکالا جائے اور وہ دوسرے میں شامل ہو جائے تو اس مال کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کو بندہ صبح کرتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ خرچ کرنے والے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اللہم اتی خیرہ، دوسرا فرشتہ مال روکنے والے کے لیے کہتا ہے اللہم اتا شرہ، یعنی اللہ خرچ کرنے والے کو اس سے بہتر عطا فرما اور نہ خرچ کرنے والا اس سے بڑا برا عطا فرما نہ کرنے پر۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کے سلسلے میں ان کے دنیاوی نقصانات کے متعلق کتنی خطرناک وعیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے مال میں غیر شعوری طریقے پر نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اس سے راہ فرار کسی کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اس پر جہاں ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد و عادل ہیں، وہیں پر تجربات و شواہد سے یہ بات بھی پہنچتی ہے کہ اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ اس کے مال میں کمی نہیں ہو رہی، مگر اس کے مال میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، بڑھوتری کا ذریعہ نہیں ہوتا جب تک وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، بلکہ اس کے مال میں کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے مال میں برکت نہیں نازل ہوتی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اور صدقات سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی بلکہ انسان عدم ادائیگی کا جو نقصان ہوتا ہے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے اخروی نقصانات، اللہ رب العالمین کے کلام پاک میں اللہ رب العالمین نے بہت صراحت کے ساتھ اس بارے میں وعید فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 پارہ نمبر 10 آیت نمبر 34 تا 35۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحام علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہا کیا جا رہا ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں کہا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. ان کو جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایک دن آئے گا جب سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اسی مال سے ان کی پیشانی، پہلو، کمر وغیرہ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو. اسی طرح سورہ ہمزہ کے اندر وعید بیان کی گئی ہے. سورہ ہمزہ سورہ نمبر 104 پارہ نمبر 30 آیت 1 تا 7. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادرک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو عیب جوئی اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے پر جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو خوب گنتا، یہ خیال کرتا کہ اس کا مال اس کو پائیداری دے گا. ہرگز نہیں. اس کے مال کو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی کہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک کو پہنچے گی. اسی طرح اسے جب جہنمی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیوں جہنم میں داخل کیے گئے تو کہیں گے، سورہ مدثر آیت نمبر 29، سورہ نمبر 74 پارہ نمبر 29 آیت نمبر 44. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. ہم غریبوں اور محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. جب جہنم میں جانے والوں سے سوال ہوگا کہ تم جہنم میں کیوں آئے، تم تو ہمارے ساتھ دنیا میں تھے، اب ادھر جہنم میں کیوں آئے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم ضرورت مندوں محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. قرآن کریم کی ان زبردست خطرناک وعیدوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کتنی خطرناک اور آخرت میں جنت سے محرومی کا کتنا بڑا سبب اور ذریعہ ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خاتون آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے ان کنگنوں کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو ان عورتوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اس کو آگ کا کنگن بنا دیں؟ تو ان عورتوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کیا کرو. اس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے عورتوں کا بطور خاص زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کے نقصانات بیان کیے. ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بطور خاص زکوٰۃ نہ نکالنے کی طرف متوجہ فرمایا، چاہے وہ زکوٰۃ اپنے زیورات سے کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن لوگوں کو اللہ نے مال عطا کیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے روز یہی مال ان کے گلے میں کالا گنجا سانپ بنا کر لٹکایا جائے گا جس کی پیشانی پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ اس انسان کے جبڑے کو کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جو تو سنبھال کے رکھتا تھا. مشکات شریف میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے. دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داغنے کا یہ عمل
جب تک بندہ کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے چلتا رہے گا، جس کی مدت 30,000 سال ہوگی۔ دنیاوی کتنی؟ 30,000 سال کے برابر ہوگی۔ صحیح بخاری، امام بخاری نے اسے روایت کیا۔ ان تمام آیات و روایات سے زکوٰۃ نہ دینے کا دنیاوی و آخرت میں وبال اور اس کے خطرناک نتائج کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس سے آپ خود سوچیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال نہیں نکالتے، وہ لوگ جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے بلکہ سونا چاندی کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ غریبوں کو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، وہ اپنا انجام کا دیکھ لیں، چاہے وہ تہجد گزار ہوں، چاہے وہ 5 وقت کے نمازی ہوں، چاہے وہ سارا سال کے روزے رکھنے والے ہوں، چاہے وہ حج کرنے والے ہوں، چاہے وہ الحاج ہوں، کچھ بھی ہوں، مگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور ان کے فرامین کے مطابق ان کو لیے سخت وعید ہے، سخت وعید ہے۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، نہ ان کے مال میں برکت ہوگی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی راہ میں قبول فرمائے، اپنے جان و مال سے ہم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا فرمائے۔ ہم نے جو کچھ پڑھا پڑھایا، سنا سنایا اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے اساسے زیاں جاتا رہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔